اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ الحمدللہ ہم لوگ رمضان کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ہم نے پچھلی بار جو بات کی تھی اس کا ایک اعادہ کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے لیے بات کو کنٹینیو کرنا آسان ہو جائے۔ ہم نے پچھلی بار بات کی تھی کہ رمضان جو ہے وہ اسلامی مہینوں میں 9واں مہینہ ہے اور اسلام کا چوتھا رکن ہے، اور رمضان میں روزے فرض ہیں ہر مسلمان پر، الا یہ کہ کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو یا کوئی اور ایسی مجبوری ہو جس کی وجہ سے وہ روزہ نہ رکھ سکتا ہو۔ پھر ہم نے بات کی تھی کہ 3 قسم کے مسلمان رمضان میں پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ مسلمان ہوتے ہیں جن کے لیے رمضان جو ہے وہ تفریح کا مہینہ ہوتا ہے، کھانا پینا گھومنا پھرنا شاپنگ بزنس ایکس وائی زیڈ تمام چیزیں۔ دوسرے قسم کے مسلمان وہ ہوتے ہیں جو رمضان پریکٹسنگ مسلمان ہوتے ہیں، جن کے لیے رمضان کا مہینہ گویا ایک سوئچ کی مانند ہوتا ہے۔ رمضان آتا ہے ان کا سوئچ آن ہو جاتا ہے اور تمام عبادتیں ان میں عود کراتی ہیں، وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے تو رکھے ہی ہوتے ہیں انہوں نے الحمدللہ، اس کے بعد وہ قرآن بھی پڑھتے ہیں، دعائیں بھی مانگتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں۔ اور جیسے ہی جو ہے وہ 29ویں رمضان کو یا 28ویں رمضان کو یا جب 30 رمضان پورے ہو جاتے ہیں، وہ جیسے ہی چاند نظر آتا ہے عید کا، اور وہ ساتھ ہی جو ہے نا وہ سوئچ آف ہو جاتا ہے اور وہ دوبارہ جہاں سے شروع ہوتے ہیں وہیں آ جاتے ہیں، اور پھر دوبارہ وہ گانے بجانے یا جو بھی ان کی اسموکنگ ہیبٹس ہیں، جو بھی اور غلط کام ہے، وہ دوبارہ وہیں سے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور تیسرے وہ مسلمان ہوتے ہیں یا وہ ٹائپ کے مسلمان ہوتے ہیں جو پورا سال اس مہینے کا انتظار کرتے ہیں اور انہوں نے پورا سال اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تحت اپنا گزارا ہوتا ہے اور اپنے ایمان کو ایک اونچے لیول پہ رکھا ہوتا ہے۔ تو جب ان کے لیے رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ان کے لیے رمضان کا مہینہ ایک بونس ہوتا ہے، اور وہ اس رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوڑ لگا کر اپنے پچھلے گناہ بھی معاف کرواتے ہیں اور اپنی آگے آنے والی زندگی کے لیے بھی اچھے سے اچھے کی کوشش کرتے ہیں اور انشاءاللہ اپنے لیے جنت لکھوا لیتے ہیں۔ پھر ہم نے بات کی تھی کہ روزے کا مقصد کیا ہے، تو سب جانتے ہیں، مشہور جو ہے وہ بات ہے، کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ انسان تقوی حاصل کر سکے۔ اور پھر ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جو صرف مسلمانوں پہ فرض ہوئی ہے، یہ مسلمانوں سے پہلے بھی جو ادیان ہیں، اسلام سے پہلے بھی جو دین موجود رہے ہیں یا آج بھی ہیں، ان کے اندر بھی روزہ کسی نہ کسی حالت میں موجود ہے۔ پھر ہم نے بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان میں تقوی ہی کیوں فرمایا، یعنی کہ ایسی کیا چیز ہے کہ تقوی کی ایسی کیا اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خاص طور پہ رمضان میں انسان اپنے آپ کو اس کے لیے پریپیئر کرے۔ تو پھر ہم نے بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 102 میں فرمایا کہ دیکھو تمہیں موت نہ آئے یہاں تک کہ تم مسلمان ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو یا اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر یہ کہ تم فرما برداری کی حالت میں ہو۔ گویا فرما برداری کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے ساتھ رکھ دیا۔ اگر ایک شخص کے اندر تقوی نہیں ہے تو وہ فرما بردار نہیں ہے، اور اس کا مطلب کہ اگر ایک شخص تقوی کی حالت میں اس کی موت نہیں آتی تو اس کو گویا فرما برداری کی حالت میں موت نہیں آئی، یعنی اتنا جو ہے وہ امپورٹنٹ چیز ہے یہ۔ اس کے بعد پھر ہم نے بات کی تھی کہ تقوی کیا ہے، تو ہم نے کہا تھا کہ تقوی کی اگر ہم ڈیفینیشن کریں تو اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے، یا اگر ہم اسے اور اچھے سے کہیں گے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اپنی ناجائز خواہشات اور گناہوں سے بچنا، ان کو چھوڑ دینا۔ اور پھر ہم نے یہ بات کی تھی کہ رمضان میں تقوی حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے انسان کو اپنی حقیقت کا پتہ ہونا چاہیے کہ انسان کیا چیز ہے، کیونکہ محض بھوکا یا پیاسا رہنے سے تو تقوی حاصل نہیں ہوتا۔ اور دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو بیچارے رات کو جو ہیں وہ سڑکوں پہ سوتے ہیں، نہ ان کو کھانا میسر ہے، نہ صاف پینے کا پانی میسر ہے، لیکن ان کے اندر تقوی پیدا نہیں ہوتا۔ تو ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان 2 چیزوں کا مرکب ہے، ایک ہمارا یہ حیوانی جسم، اور دوسری ہمارے اندر ودیت کی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح۔ تو جو ہماری دنیاوی ضروریات ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہماری یہاں اس زمین سے پوری کر دیتا ہے۔ پانی چاہیے آسمان سے برس جاتا ہے، کھانا چاہیے اللہ تعالیٰ زمین سے پیدا کر دیتا ہے، جو بھی ہمیں آکسیجن چاہیے اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی معیار بنایا ہوا ہے۔ گویا یہ کہ بات کرنے کا مقصد یہ کہ ہمیں جو بھی چاہیے اس دنیا کے لیے، کھانا پینا رہنا گھر کپڑے لتا، جو بھی چاہیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا سے مہیا کر دیا۔ دوسری چیز ہمارے اندر آ گئی روح۔ اب یہ روح کیا ہے، سب سے پہلے اس کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ روح کیا ہے، اور یہی سوال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا گیا کہ روح کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء کی آیت میں فرمایا کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، کہ یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي،
تو یہ کہہ دو کہ روح تمہارے رب کی طرف سے ایک حکم ہے، ایک امر ہے۔ گویا روح کی پیدائش اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوئی۔ کیسے ہوئی ہے ہم نہیں جانتے، ہمارے اندر اس کا کیا تعلق ہے، ہم سے وہ کیسے ہماری جان کے ساتھ کیسے منسلک ہے ہم نہیں جانتے۔ کیا جان اور روح ایک ہی چیز ہے؟ نہیں، ایک چیز نہیں ہے، دو مختلف ہے۔ کیسے دو مختلف ہیں ہم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ جب ہم سے یہ روح نکال لے گا تو ہماری جان بھی نکل جائے گی؟ جی بالکل نکل جائے گی۔ کیسے نکل جائے گی ہم نہیں جانتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اسی آیت میں آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو علم دیا گیا ہے وہ بس تھوڑا سا ہی علم ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے ضرورت نہیں سمجھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت نہیں سمجھی کہ اس سے زیادہ بات کو بیان کیا جائے۔ تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا، ہمارے لیے وہ کافی ہے۔ تو ایک بات یہاں پر جو ہمیں سمجھ آتی ہے، کیونکہ روح اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، اس لیے اس کی ضروریات کا بندوبست بھی اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے ہوگا، زمین کی طرف سے نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے جیسے پہلے بھی بات کی تھی کہ انسان کو اس دنیا میں چاہے تمام نعمتیں بھی میسر آ جائیں، لیکن سکون اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے۔ انسان کے پاس پیسہ ہو سکتا ہے، اولاد ہو سکتی ہے، کام ہو سکتا ہے، جو اسے دنیا کی نعمت چاہیے وہ ہو سکتی ہے، لیکن اگر اس کا تعلق اپنے رب سے نہیں ہے تو انسان کو انسان کو روحانی سکون جو ہے وہ میسر نہیں آتا۔ پھر ہم نے بات کی تھی کہ ہم اس تعلق کو کیسے سمجھیں، جو انسان کا وجود ہے، جو اس کے اندر نفس ہے، اس کے تعلق کو کیسے سمجھیں۔ تو ہم نے بات کی تھی کہ اس کو ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں ایک گھوڑے اور اس کی سوار کی مثال سے۔ گھوڑا جو ہے وہ ہماری یہ جسمانی وجود ہے، یہ حیوانی وجود ہے، اور ہماری جو نفس ہے، ہماری جو انا ہے، ہماری جو سیلف جسے انگریزی میں کہا جاتا ہے، وہ گویا سوار ہے۔ اگر ہمارا اندر، ہمارا باطن، ہماری روح، ہماری انا کمزور ہوگی تو یہ ہمارا جسم کیا کرے گا؟ پھر یہ ہر وہ کام کرے گا جو اسے کرنا ہے، کیونکہ اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا شعور جو موجود ہے وہ یہ کمزور ہو چکا ہے یا اس نے اسے ختم کر دیا۔ تو پھر انسان آپ دیکھیں گے، اور آپ دیکھیں، یعنی کہ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، آپ دیکھیں کہ اس دنیا میں جو گناہ کرنے والے ہیں وہ باقاعدہ اپنے اجلاس کرتے ہیں، ان کے بڑے بڑے ریلیز نکلتے ہیں۔ مثلا جو لوگ کہتے ہیں ہم نے کپڑے نہیں پہننے، وہ جو ہے لاکھوں کے لوگوں میں تعداد نکلتے ہیں سڑکوں کے اوپر کہ کپڑے نہیں پہننے چاہیے۔ اسی طرح جو یہ کہتے ہیں کہ اور غلط کام ہونے چاہیے، وہ چاہے فلموں سے متعلق ہو، وہ چاہے اور کسی انسانی سے، وہ بڑے دھڑلے سے کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب انسان کے اندر جو اس کی انا ہے، جو اس کا نفس ہے، وہ کمزور ہو گیا تو بس پھر بات ہی ختم ہوگی۔ پھر انسان میں اور ایک حیوان میں کوئی فرق نہیں رہے۔ حیوان کا بھی مقصد سانس لینا ہے، بچے پیدا کرنا ہے، کھانا پینا اور مر جانا ہے۔ انسان کا بھی یہی مقصد رہ جاتا ہے باقی، کہ اس نے اچھے سے اچھا کمانا ہے، ایسے اچھا کھانا ہے، اچھا سا پہننا ہے۔ جس طرح جانور اپنے بچوں کی اچھے سے اچھی پرورش کرتا ہے یا خدمت کرتا ہے، وہ انسان بھی کر دیتا ہے۔ صرف ایک لیول کا فرق ہے کہ انسان ذرا اچھے لیول پہ کر دیتا ہے، جانور کو جتنی اللہ تعالیٰ نے عقل دیا وہ اس کے لیول پہ کر لیتا ہے۔ تو اسی لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا اندرونی تعلق، روحانی معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط کریں، تاکہ اس حیوانی جسم کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تابع ہو کر یا کر کے اپنی باقی زندگی کو گزارا جائے۔ اب یہاں پر دوسری بات یہ آتی ہے کہ یہ جو تقویٰ ہے، یہ ہمیں کیا، یہ جو تقویٰ ہے، روزہ ہمیں یہ تقویٰ سکھاتا ہے کہ ہماری جو یہ جسمانی ضروریات ہیں اور جو روحانی ضروریات ہیں اس میں اعتدال کیسے پیدا کرنا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم بھی نہیں دیا کہ دنیا سب تیاگ تیوگ کے اور تم جو ہے وہ جنگلوں میں نکل جاؤ، ایسا بھی کوئی حکم نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی نہیں کہا کہ تم اپنے نفس کو کچل دو، یعنی ایسا بھی نہیں کہا کہ تم شادی نہ کرو یا تم ساری عمر کچھ کھاؤ پیو نہیں، یا اگر تمہیں کوئی کھانا پسند ہے تم اس کو چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا بھی کوئی حکم نہیں دیا۔ تو گویا ہمیں تقوی کو سمجھتے ہوئے اپنے اندر یہ اعتدال پیدا کرنا۔ اور رمضان وہ مہینہ ہے جس میں انسان جو اپنی بنیادی ضروریات ہیں، کھانا اور پینا، وہ چھوڑتا ہے، اور صرف اس لیے چھوڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو یہاں پر جو ایک چیز ہماری سمجھنی ہے کہ جو حیوانی تقاضے ہیں، ہمارے اندر کے جو حیوانی تقاضے ہیں، انہیں کمزور نہ سمجھا جائے۔ انسان اپنے آپ کو، اپنے حیوانی تقاضوں کو کمزور نہ سمجھے۔ آپ دیکھیں کہ جب انسان کو بھوک لگتی ہے تو انسان چوری بھی کرتا ہے، ڈاکہ بھی ڈالتا ہے۔ جب انسان پہ اس کے گھر والوں کی، بیوی بچوں کی یا دولت کی محبت غالب آ جاتی ہے تو انسان پھر کوئی بھی سٹیپ لینے سے کتراتا نہیں ہے، پھر اسے جو بھی صحیح لگتا ہے وہ کرتا ہے۔ اور اسی طرح انسان کے اندر اگر شہوت کا جذبہ جو ہے وہ حیوانی طور پہ جاگ اٹھے تو پھر انسان جانور ہی بن جاتا ہے۔ پھر وہ یہ نہیں دیکھتا وہ کون ہے سامنے، اسے کیا کرنا ہے، کوئی بھی طریقہ جو بھی ہوگا وہ اس کو اختیار کرے گا۔ تو گویا رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں
ہم لوگ اپنے اس نفس کو کنٹرول کریں. یہ جسے کہا جاتا ہے کہ نفس ضبط نفس اپنے اندر پیدا کریں، نفس کو اپنے آپ پر حاوی نہ ہونے دیں. اور یہ کیسے ہوگا؟ رمضان میں تقویٰ کیسے حاصل ہوگا؟ تو وہ چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، لیکن رمضان میں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ھدی للناس، کہ صرف نازل ہی نہیں کیا گیا بلکہ یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات من الہدی والفرقان، اور ایک روشن دلیل ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا. تو گویا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی کہ جو قرآن کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو قرآن اس مہینے میں نازل کیا گیا ہے، تو یہ ہے وہ ٹول، یہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ وہ ذریعہ جس کے ذریعے سے ہم نے اپنی حقیقت سمجھنی ہے، ہم نے اپنی اور اپنی روحانی تعلق کی حقیقت سمجھنی ہے، ہم نے اپنے اس دنیا میں ہونے کا مقصد سمجھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم پہ جو دنیاوی اور دینی ذمہ داریاں دونوں ڈالی ہیں اس کو سمجھنا ہے. لیکن یہاں پر آگے چلتے ہوئے ہم جو ہے نا آگے جانے سے پہلے چند ایک چیزوں کی طرف اشارہ کرتے جائیں. ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان میں قرآن نازل ہوا. رمضان میں کیسے نازل ہوا؟ کہ لیلۃ القدر جو 27ویں کی رات نہیں ہے، ہم لوگ اسے 27ویں کی رات سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ٹیبلٹ ہے اوپر جسے لوح محفوظ کہا جاتا ہے، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا پر، جسے پہلا آسمان کہا جاتا ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پورے کا قرآن نازل کر دیا. اور پھر وہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت، جیسے جیسے انہیں ضرورت پڑتی جاتی، اللہ تعالیٰ وہاں سے وہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے جاتے، یا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے دیتے جاتے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی خواب بھی دکھا دیا جاتا، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈال دیا جاتا. اور آخری 2 آیات سورہ بقرہ کی جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے تو وہاں پر دی گئیں. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اس مہینے میں قرآن سے کیسے جوڑنا ہے. کیا قرآن کو بار بار پڑھ کے جڑیں گے؟ کہ ہم لوگ قرآن کو اس مہینے میں 1 بار ختم کریں، 2 بار ختم کریں، 3 بار؟ اچھا کیا کریں کہ ہم قرآن سے جڑ جائیں؟ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے اس کا مقصد کیا تھا؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت جو ہے وہ برکت کے لیے کرتے تھے، رحمت کے لیے، کس لیے کرتے تھے؟ اور یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کیا حکم دیا تھا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زندگی کا آخری رمضان تھا اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار قرآن ختم کیا، جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دور کیا قرآن کا اور 2 بار ختم کیا. تو کیا اس لیے ختم کیا کہ وہ صحابہ کو بھی یہی حکم دے کہ آپ 2 بار ختم کرو، یا امت کے لیے بھی انہوں نے یہی حکم دیا کہ امت بھی 2 بار ختم کرے؟ تو ہم جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. یا اس لیے دیا کہ جو قرآن کی ترتیب ہے وہ محفوظ ہو جائے، کہ لوگوں کو پتہ لگ جائے قرآن کی ترتیب کیا ہے. اگر یہ تمام چیزیں نہیں ہیں، جو کہ نہیں ہیں، یہ تمام چیزیں ہمارے سمجھنے کی ہے، لیکن یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ نہیں ہیں، تو مقصد یہ ہے، تو پھر ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ تمام چیزیں کرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا تھا. اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کس چیز میں کھپائی. اگر ہم اس پہلو کو نظر انداز کر دیں گے تو ہم لوگ کبھی بھی یہ نہیں سمجھ سکتے کہ رمضان کہ قرآن کا اور انسان کا تعلق کیا ہے. یہاں پہ ایک اور بات کو ہم سمجھیں گے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صادق تھے، امین تھے، بڑوں کی عزت کرنا، ماں باپ کے حقوق، یہ ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. لیکن یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ کو باقی ادیان میں نہ ملتی ہو. عبادات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی تھی. روزہ، زکوٰۃ، حج کسی نہ کسی فارم میں مشرکین مکہ کرتے ہی تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کون سی چیز لے کر آئے کہ مشرکین مکہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو ہے وہ دشمنی پیدا ہو گئی. اور وہ دشمنی پیدا ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد ابن عبداللہ سے محمد رسول اللہ بنے. تو ہمارے لیے یہ 2 فیزز سمجھنے بہت ضروری ہیں. ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا سارا زور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد ابن عبداللہ والی زندگی پہ گزر جاتا ہے. جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ مقصد ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے. تو یہ جو رسول اللہ کا مقصد ہے یہ ہم قرآن سے سمجھیں گے. جب ہم قرآن سے جڑیں گے، قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے، اس ترجمے کو دیکھیں گے کہ اپنی زندگی میں اس کے ساتھ ہم کیسے مطابقت پیدا کر سکتے ہیں، اپنی زندگی کے مقاصد کو قرآن کے مقاصد کے تحت سمجھیں گے، اپنی زندگی پر اس قرآن کے پیغام کو لاگو کریں گے، تب ہمیں سمجھ آئے گی کہ آخر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تہجد میں بھی قرآن پڑھا کرتے تھے، ویسے بھی قرآن سے لوگوں کو تبلیغ کیا کرتے تھے. مشرکین مکہ کو جب بلاتے تھے دین کی طرف تو انہیں قرآن سنایا کرتے تھے.
اور آج آپ دیکھیں بڑے یعنی افسوس کی بات بھی ہے، بہت سارے علماء ایسا کرتے ہیں، لیکن آج آپ دیکھیں کہ لوگوں کو دین کی طرف بلانے کے لیے قرآن آخری چیز ہے جو انسان استعمال کرتا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ ایک جنرل جو ہے نا، آپ سوچیں کہ آپ نے کہیں بھی پاکستان میں یہاں پر یا اور کہیں بھی آپ جب جمعہ سننے جاتے ہیں، جمعہ کا خطبہ سننے جاتے ہیں، تو کتنے جو خطیب ہیں وہ جو عوام ہوتی ہے اس کے سامنے قرآن کے ذریعے سے تبلیغ کرتے ہیں۔ یا اس کے علاوہ آپ وہ جماعتیں دیکھیں جو دنیا میں تبلیغ کرنے نکلتی ہیں، ان میں سے کتنی جماعتیں ہیں جنہوں نے قرآن کو اپنا نصب العین بنایا، اور ان میں سے کتنی جماعتیں ہیں جو قرآن کے ذریعے سے یہ بات بتاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشن کیا تھا۔ تو جب تک ہم لوگ اس قرآن کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مشن کو نہیں سمجھیں گے، تب تک ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ وہ اللہ کے رسول کیوں تھے، رسول اللہ کیوں تھے، اور مشرکین مکہ کو رسول اللہ سے مسئلہ کیا تھا۔ اور اس کو سمجھتے ہوئے جب ہم اپنی زندگی میں اس پیغام کو لاگو کریں گے، قرآن کے احکامات کو لاگو کریں گے، پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ضرورت کیوں ہے۔ اس کی ایک بڑی اچھی مثال دیا کرتے تھے ہمارے استاد محترم، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، فوت ہو گئے بیچارے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ بچے ہی تھے ہم جو سے پڑھے تھے، کہتے تھے آج آپ اگر چلے جاؤ نا یہاں مارکیٹ میں باہر، اور وہاں پر جا کر آپ صرف یہ بولو کہ دیکھو اللہ کو مانو، لوگوں سے برا مت کرو، اس کو مت کرو، یوں مت کرو، اچھی باتیں کرو ساری، تو کہیں گے لوگ نا کوئی آپ کو پانی دے گا، کوئی آپ کو شربت دے گا، اگر وہاں پہ دھوپ ہے تو کوئی آپ کے اوپر چھتری کر دے گا، اگر آپ کے پاس بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے تو کوئی آپ کو کرسی لا کر دے دے گا، کوئی آپ سے مسئلہ نہیں کرے گا۔ ہم نے کہا جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے سر۔ کہتے ہیں لیکن اب دوسری طرف آؤ، یہ تو ہو گیا نا امر بالمعروف، اب ذرا آؤ نہی عن المنکر کی طرف۔ نہی عن المنکر کیا ہے؟ دیکھیں پہلے اسے بتانے سے پہلے میں یہ بتا دوں، ارے امر بالمعروف ہوتا ہے نیکی کا حکم دینا نا، اور نہی عن المنکر کیا ہوتا ہے؟ نہیں، برائی سے روکنا نہیں، برائی کو روکنا۔ برائی سے روکنا تو امر بالمعروف ہے۔ اگر میں آپ کو کہتا ہوں چوری نہ کریں تو میں نے تو آپ کو نیکی کا حکم دیا نا، لیکن چوری نہ کرنا نیکی ہے اور چوری کو ختم کرنا برائی کو ختم کرنا ہے۔ اب یہ جب نہی عن المنکر آپ کو سمجھ آ گیا کہ برائی کو روکنا کیا ہے، تو اب آپ نکلیں باہر اور اب آپ لوگوں کو کہیں کہ دیکھو یہ جو تم کاروبار کر رہے ہو یہ سودی ہے، اس کو بند کرو۔ دیکھو یہ جو تم نے محلے میں جو ہے نا فحاشی اور بدماشی کے اڈے کھولے ہوئے ہیں یہ بند کرو، اس سے ہمارے بچے خراب ہو رہے ہیں۔ یہ دیکھو جو تم لوگ کیبلوں پہ فلمیں چلاتے ہو نا اس کے ذریعے، اب وہ کیا ہوگا؟ اب وہ بندہ کہے گا یہ تو مسئلہ ہو گیا، یہ تو مولوی صاحب جو ہے نا پریشانی کا باعث بن رہے ہیں، یہ تو ہماری روزی روٹی بند کرائیں گے۔ اب کیا ہوگا؟ اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ کام جو کرتے تھے نا، اب آپ کو سمجھ آئے گا وہ کیا کام تھا۔ اور یہ کام نہی عن المنکر، منکر کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا احکامات دیے ہیں، پھر انسان اپنا تعلق قرآن سے پیدا کر سکتا ہے۔ ورنہ آپ سوچیں نا کہ اگر مجھے صرف لوگوں کو یہی کہنا کہ جھوٹ نہ بولو، چوری نہ کرو، بڑوں کی عزت کرو، چھوٹوں سے پیار کرو، شفقت کا معاملہ کرو، کسی سے جھوٹ نہ، اس کے لیے قرآن کی کیا ضرورت ہے؟ سوچنے والی بات ہے۔ یعنی کہ یہ ایسا کون سا اتنا مشکل کام ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مدینہ چلے گئے اور کفار نے کہا کہ ہم چھوڑیں گے نہیں بھیا آپ کو، آپ چاہے مدینہ ہی چلے جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے جانا پڑا نا مکہ، اپنے بستر پہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا کے جانا پڑا نا۔ لیکن ان کے جانے کے بعد بھی مکہ والوں نے کہا دیکھو ہم چھوڑ نہیں سکتے بھائی، اب جو آپ نے کام شروع کیا ہے، کیونکہ آپ چاہے یہاں ہو آپ چاہے وہاں ہو، آپ جو ہے ہمارے لیے خطرہ بن چکے ہو۔ اگر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بنیادی مقصد ہی نہیں سمجھ میں آتا تو اس کا مطلب کہیں پر کوئی پرابلم ہے، کہیں پہ جو ہے نا وہ دین کا معاملہ کہیں پہ صحیح نہیں ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں کہ تقویٰ پیدا ہوگا قرآن کو سمجھ کر پڑھنے سے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ محمد میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں، مہر لگ گئی ہے۔ اب آپ سوچیں آج کے دور میں کیا مسلمانوں کے دلوں پر تالے اور مہر نہیں لگ چکی ان جنرل؟ الا ماشاءاللہ۔ حج میں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ ابھی عمرہ الحمدللہ کھل گیا ہے، آپ عمرے کے لیے جائیں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ ابھی رمضان میں تو ایسا ہوتا ہے کہ رمضان میں صرف بیت اللہ کے اندر ان کو جانے کی اجازت ہوتی ہے جو عمرہ کرنے آیا ہے، جنہوں نے عمرہ نہیں کرنا وہ باہر نماز پڑھیں گے، کیونکہ لوگ اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ فرق کہاں پڑ رہا؟ دن بدن ذلیل ہو رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ دن بدن ہمارا نام جو ہے وہ ہم لوگ شرمندہ ہوتے ہیں اپنے مسلمان ہونے پہ، کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔
معاملات کہیں سے بھی بہتر ہونے کی طرف نہیں آ رہے. کیوں؟ افلا یتدبرون القرآن، کیا قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے ہیں؟ اور دیکھ لیں کتنے لوگ کرتے ہیں. آپ کو بڑا عجیب لگے گا، بلکہ عجیب کیا لگے گا، آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ ہمارے گھروں میں خاص طور پہ پاکستان میں جو بچوں کو قرآن پڑھانے آتے ہیں، جو حافظ ہوتے ہیں، آپ کبھی ان سے پوچھیں کہ کیا تمہیں قرآن کا مطلب پتہ ہے؟ ان کو بھی نہیں پتا ہوتا. افلا یتدبرون القرآن، یہ حال ان کا ہے جو قرآن پڑھاتے ہیں. تو عام آدمی کی تو ہم کیا بات کریں گے. یہ مسئلہ ہو چکا ہے کہ قرآن بن چکا ہے رسمی. یہ نکلتا ہے رمضان میں، اگر کوئی پڑھنے والا ہو کتاب سے، اس کو اچھی طرح جو ہے وہ جھاڑ پہنچ کے کھول کے 2 3 4 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں. اس کے بعد اگلے رمضان تک دوبارہ لپیٹ کے سب سے اونچی جگہ پہ رکھتے ہیں کہ دوبارہ وہاں پہ ہاتھ بھی نہ پہنچے، نظر ہی نہ آئے. نظر آئے گا تو پھر اندر شاید تھوڑی ہلچل ہوگی. تو یہ معاملہ ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد تراویح. آپ دیکھیں کہ لوگ تراویحوں پہ لڑتے ہیں کہ دیکھو تمہاری 8 ہے، وہ کہتے تمہاری 20 ہے. وہ کہتے تمہاری 8 غلط ہے، وہ کہتے تمہاری 20 غلط ہے. وہ کہتے دیکھو مکہ مدینہ میں 20 ہوتی ہیں، وہ کہتے دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8. جھگڑا، اور ایسا جھگڑا کہ اس میں جو ہے نا وہ کفر تک کے فتوے آ جاتے ہیں. لیکن ان میں سے آپ کسی سے یہ پوچھیں کہ اس تراویح کا مقصد کیا ہے؟ اس تراویح میں قرآن سننے کا مقصد کیا ہے؟ وہ اللہ کے بندوں، جو تراویحوں میں قرآن پڑھا جائے وہ سمجھ بھی آ رہا ہے. جو امام صاحب کھڑے ہو کے دعائیں مانگتے ہیں 25 منٹ لمبی، وہ اٹ سیلف ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. بیچارہ مقتدی پیچھے جو ہے نا وہ مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے کہ میرے ہاتھ تھکے، پتہ نہیں مولوی صاحب کی دعا کب ختم ہوگی. سمجھ اسے ککھ نہیں آ رہا ہوتا ہے. 80% پبلک کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے. انہوں نے بس آمین آمین. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ تعلق پورے سال کا کہیں نہیں ہے. اس ایک مہینے میں تعلق کی کوئی کوشش نہیں ہے. دماغ میں یا ہمارے اندر ایک یہ سوچ پیدا ہو چکی ہے کہ رمضان میں ہم نے قرآن سننا ہے. پتہ نہیں اندر کیا لکھا ہے یہ نہیں پتا، لیکن قرآن کیوں؟ کیونکہ اس سے برکت پیدا ہوگی. اللہ عالم کون سی برکت پیدا ہوگی. کیونکہ اس سے رحمتیں آئیں گی، پتہ نہیں کون سی رحمتیں آئیں گی. اور پھر جو امام صاحب سپیڈ لگاتے ہیں قرآن پڑھنے میں، وہ بجائے اس کے کہ وہ جو ہے نا وہ آدھا پارہ پڑھ لیں، انہوں نے بھی کہنا کہ میں نے 29 روزوں میں روز کا جو ہے نا 40-45 منٹ قرآن پڑھنا، اور سپیڈ لگا کے جو ہے نا میں نے 20 تراویح ختم کرا دینی یا 8 تراویح ختم کرا دینی. اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے سورہ مزمل میں؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے، چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان. اور اس کے علاوہ ایک اور چیز جو بڑی ضروری ہے، مسند احمد کی روایت ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیات سیکھتے تھے، یا قرآن سے 10 آیات سیکھتے تھے یا پڑھتے تھے. جب تک ہم لوگ ان 10 آیات کو اچھی طرح سمجھ نہیں لیتے تھے اور ان پر عمل پیرا نہیں ہو جاتے تھے، ہم لوگ آگے نہیں بڑھتے تھے. گویا قرآن کو ایمان اور عمل صالح دونوں کے ساتھ صحابہ کرام سیکھ رہے تھے. اور ہمارا دونوں طرفی معاملہ جو ہے وہ بڑا پرابلمٹک ہوتا جا رہا ہے. اب جب انسان کا قرآن سے تعلق نہیں بن پاتا، انسان کے اندر تقویٰ پیدا نہیں ہو پاتا، تو جو ریکوائرمنٹس ہیں انسان کی دینی اور دنیاوی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ پوری نہیں ہو پاتی، یا اس میں ٹھیک ٹھاک قسم کی کمزوری پیدا ہوتی ہے. اب جب یہ کمزوری پیدا ہوگی تو جو تقوی کی برکات ہیں انسان ان سے پیچھے رہ جائے گا. جب آپ کے اندر ایک چیز پیدا ہی نہیں ہوئی تو اس کی برکت کیسے پیدا ہوگی آپ میں؟ تو اب ہمارے لیے یہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آخر اس تقوی کی ایسی کیا برکات ہیں کہ اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ تقوی حاصل کرو، تقوی حاصل کرو، متقی بن جاؤ. مسلمان اگر تم فرما برداری کی حالت میں نہیں ہو، اگر متقی نہیں ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مسلم کی روایت کے مطابق کہ یہ تقوی کیا چیز ہے، یہ کہاں ہوتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف، دل کی طرف اشارہ کر کے کہا التقوی ہا ہونا. 3 بار اشارہ کیا التقوی ہا ہونا، کہ تقوی یہاں پر ہے، تقوی یہاں پر ہے. گویا تقوی کوئی مادی چیز نہیں ہے، کوئی مٹیریل چیز نہیں ہے جو ہمیں نظر آ جائے. تقوی ایک باطنی معاملہ ہے، اور جو بھی باطنی معاملہ ہے وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھتا ہے. اس کا مطلب کہ اگر انسان اپنے اندر کو پاک کرنے کی کوشش نہیں کرتا، جسے تزکیہ نفس کہا جاتا ہے، اور قرآن کے ذریعے نہیں کرتا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹول دیا ہے، تو اس کا مطلب کہ اس کا ظاہر دین کے معاملے میں فریب ہے. اگر میں یہاں پر بیٹھ کر اپنے آپ کو، جو میرے سامنے لوگ بیٹھے ہیں، ان سے اعلیٰ سمجھتا ہوں تو پھر یہ میرا جتنا حلیہ ہے یہ فریب ہے. اگر میں یہاں بیٹھ کر اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار سمجھتا ہوں تو جو میرے یہاں بیٹھنا ہے اور جو میری باتیں ہیں یہ سب فریب ہے. میرے اندر اگر یہاں بیٹھنے کا مقصد خالصتاً
اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اپنی نجات نہیں ہے، تو یہ میرا فریب ہے، مجھے یہاں بیٹھی ساری باتیں کریں. اور یہی چیز ہر انسان اپنے اوپر لاگو کر لے کہ کیا ہم واقعی اپنے آپ کو یا دوسروں کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے بہتر ہیں، یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے ہم سے گھٹیا ہیں، چھوٹے. اس کا جواب آپ لوگ مجھ سے کہیں بہتر جانتے ہیں، مجھے دینے کی ضرورت ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کو انسان اپنی صورتوں سے، اپنے کپڑوں سے، اپنی باتوں سے دھوکہ نہیں دے سکتا. اسی لیے ہماری جو رمضان میں پوری کوشش ہے، جب تک وہ باطن پاک کرنے کی نہیں ہوگی، انسان کے آنے والی زندگی، آگے آنے والی زندگی میں کوئی فرق نہیں آئے گا. آپ پھر وہی، جیسے میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ رمضان آتا ہے، لوگوں کے اندر ایک بڑی تبدیلی آ جاتی ہے، رمضان گزر جاتا ہے اور زندگی کا کوئی معاملہ نہیں بدلتا. نہ نمازوں میں وہ جسے کہتے ہیں پختگی پیدا ہوتی ہے، نہ تعلق میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ پختگی پیدا ہوتی ہے، نہ گھر والوں کے ساتھ کوئی دینی تعلق میں پختگی پیدا ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ سبحان اللہ. دیکھیں یہ آیت اللہ تعالیٰ سورۃ طلاق کی آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کرنے لگا ہوں. یہ آیت جو ہے نا، اگر انسان اس آیت کو اپنی زندگی میں لاگو کر لینا تو انسان کی زندگی میں ایک انقلاب آ جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی متقی بنے گا تو کیا ہوگا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا رستہ پیدا کر دے گا. یہ جو اللہ کا تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس کے لیے ایک رستہ پیدا کر دوں گا، تو اسے ایک چیز تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تقوی کے ساتھ بہت ساری ایسی چیزیں انسان کے اوپر آئیں گی جو انسان کو سمجھ میں نہیں آئیں گی. اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ اگر ایک بچے کو ہم ویکسینیشن لگوانے لے جائیں تو وہ جو ہے نا انجیکشن دیکھ کے نا وہ بچہ کہتا ہے کہ یہ ماں یا میرا باپ جو ہے آج میرا دشمن ہو گیا، یہ میرا دھیان رکھنے والے نہیں. یہ کیسے ماں باپ ہے کہ مجھے پکڑ بھی رہے ہو، ڈاکٹر لگاؤ، وہ سوئی مارے اس کے اندر. لیکن وہ بچہ نہیں جانتا کہ یہ اس کی زندگی اور موت کا معاملہ بن سکتا ہے. اور وہ ماں باپ جانتے ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں ایک سوئی کی تکلیف برداشت ہے ہمیں، ڈاکٹر صاحب آپ لگائیں، میں نے پکڑا ہوا بچے کو، کہیں نہیں جاتا. تو اگر انسان اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ انسان کے لیے مشکلات میں سے نکلنے کے رستے پیدا کر دے گا. اس کی سب سے بڑی مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام جب لے کے نکلے بنی اسرائیل کو فرعون کی طرف سے، آگے آئے تو آگے آ گیا سمندر. اب جب سمندر تک پہنچے، پیچھے سے فرعون جو ہے وہ اپنی فوج کے ساتھ نکل چکا تھا. یہاں پہ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، آگے ہے سمندر، پیچھے جاتے ہیں تو مرتے ہیں، آگے جاتے ہیں تو مرتے ہیں، اب کریں تو کیا کریں. اب جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ لو جو موسیٰ علیہ السلام مروا دیا نا. وہاں پر تھے فرعون کے پاس، کم از کم زندہ تو تھے، اب تو وہ آئیں گے تو ہماری بھی تکا پوٹی کر دیں گے، آگے ہم جا نہیں سکتے. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ لازم کرنے کی رستہ پیدا کرے گا. جب یہ توکل پیدا ہو گیا، سمندر تک پہنچ گئے، اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کر لیا، تب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اٹھاؤ موسیٰ اپنا عصا، اپنی لاٹھی اور مارو سمندر پر. اللہ تعالیٰ نے متقی کے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، اور اسی سمندر میں سے وہ لوگ نکل گئے، اور جو پیچھے آنے والے تھے وہ غرق. صرف اللہ تعالیٰ نے ان کے نکلنے کا راستہ نہیں بنایا، بلکہ ان کی جو مشکل تھی پیچھے، جس نے آپ کو دیکھیں نا، اگر سوچا جائے تو اگر وہ پار کر کے ادھر پہنچ بھی جاتے تو فرعون نے چھوڑ دیتا. وہ کہتے، آپ دیکھیں گے بادشاہ تو کہتے تھے کہ آپ تو ان کی نسلوں تک ہم نے نہیں چھوڑنا. لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف اس سے نکلنے کا راستہ نہیں بنایا، بلکہ جو پیچھے مشکلات تھیں، جو فیوچر میں مشکلات آ سکتی تھی، ان سب کو بھی نیست و نابود کر کے رکھتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے ہیں مدینہ کے لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، راستے میں غار ثور میں رک گئے. ظاہری بات ہے انہیں پتہ تھا کہ پیچھے لگے ہوئے ہیں سارے مشرکین مکہ، آئیں گے ڈھونڈیں گے. اب جب غار ثور میں پہنچے ہیں تو ہوا یہ کہ جو ڈھونڈنے والے تھے وہ اس غار کے دہانے تک پہنچ گئے، اور ایک تو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں تو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نکلو تو مطلب نکلو، کچھ نہیں ہوگا. اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اللہ تعالیٰ، انہیں بھی پتہ ہے کہ میرے ساتھ اللہ کے رسول ہیں، اور وہ ابھی اس چیز سے گھبرا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی کو خطرہ ہو جائے گا، اگر انہوں نے نیچے مڑ کے دیکھ لیا آپ پکڑے جائیں گے، کیونکہ آپ کی تو ویسے ہی جان کے دشمن ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟
لا تحزن، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اور اس کی بہترین مثال کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف سفر کیا تو وہاں سے کچھ نہیں نکلا، بلکہ وہ ان کی زندگی کے مشکل ترین دنوں میں سے ایک مشکل دن تھا، لیکن وہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مدینہ کے دروازے کھول دیے، اور مدینہ جانے سے پہلے وہاں پہ انقلاب آ چکا، لوگ پہلے مسلمان ہو گئے اور درختوں پہ چڑھ چڑھ کے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کب یہاں پر پہنچیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے نکلنے کا رستہ کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا، من یتق اللہ، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا، یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کے راستے بنا دے گا، اور صرف نکلنے کے لیے راستے نہیں بنائے گا۔ اب یہاں پر ایک چیز کی اور طرف ایک اور اس کی طرف ہم چلیں گے کہ ہمارا جو مسلمانوں کا معاملہ ہے، ان کا اس تقوی کا یا یتق اللہ، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا معاملہ ہے، وہ کتنا ہے؟ دیکھیں، میں کسی کی طرف اشارہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہم جنرل دیکھیں اپنے مسلمانوں کی جنرل پاپولیشن، ہم میں سے کتنے ایسے مسلمان ہوں گے جو قرآن کو صحیح طور سے پڑھ سکتے ہوں گے؟ کتنے ایسے مسلمان ہوں گے جو قرآن کے تجوید کے احکامات جانتے ہوں گے؟ ہم میں سے کتنے ایسے مسلمان ہوں گے جنہوں نے صرف قرآن کا ترجمہ الحمد سے لے کے والناس تک پڑھا ہوگا؟ ہم میں سے کتنے ایسے مسلمان ہوں گے کہ جنہوں نے ایمان اور دین کسی استاد سے سیکھا ہوگا؟ بہت کم۔ عموماً ان بچوں کو ڈال دیا جاتا ہے جو اور کچھ نہیں کر سکتے، کہتے ہیں مدرسے سے پاؤ، کم از کم کھانا پینا تو چلے گا نا، اور تو کچھ ہوگا نہیں ہوگا۔ لیکن جب انسان، خاص طور پہ ہم لوگ جو پیدائشی مسلمان ہیں، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں پتہ نہیں، جب ہم بڑے ہوتے ہیں نا تو کوئی جادو سے ہمارے اندر آ جاتی ہیں، لیکن معاملہ اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال آپ ایسے سمجھیں کہ آپ دیکھیں کہ ہمیشہ غیر مسلموں کو ایک بڑی تعداد میں مسلمان کرنے والا وہ شخص ہوتا ہے جو خود پہلے غیر مسلم رہ چکا ہوتا ہے، اس نے اسلام سیکھ کر اسلام قبول کیا ہوتا ہے، اسی لیے جب وہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو وہ بہت سارے غیر مسلموں کو مسلمان کرتا ہے۔ لیکن آپ کو ایسے مسلمان بہت کم ملیں گے جو یہ کام کرنے والے ہیں۔ وجہ وہی ہے کہ جو غیر مسلم ہوتا ہے وہ دین سیکھ کر مسلمان ہوتا ہے، اور جو مسلمان ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں پیدائشی مسلمان ہوں، میرے اندر جو ہے، میرے ماں نے جب مجھے دودھ پلایا تو میرے اندر ایمان بھی آ گیا، میرے اندر دین بھی آ گیا، میرے اندر قرآن بھی آ گیا، میرے اندر سب کچھ آ گیا۔ اب جب یہاں تک معاملہ صحیح نہیں ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ کا تقوی کیسے اختیار ہوگا؟ پھر ہم کیسے مان لیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ہر مشکل سے نکالنے والا ہے، جب ہم نے دین نہیں سیکھا، ایمان نہیں سیکھا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہیں سیکھا؟ پھر معاملہ آتا ہے دھوکہ دہی کا، پھر معاملہ آتا ہے حرام کا، پھر معاملہ آتا ہے ان ذرائعوں کا جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ اور دیکھیں ایک بار پھر، یعنی بڑی افسوس کی بات ہے، آج آپ پھر دیکھیں کہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ چیٹنگز میں بھی، فراڈ میں بھی کون سے ملک سب سے آگے ہیں؟ یعنی کہ شرم سے جب زمین پھٹ جائے اور اندر کیوں نہ چلے جائیں، آپ سب چھوڑ دیں، آپ یہاں پر دیکھ لیں، یہاں پہ فراڈ میں کون سب سے آگے ہیں؟ گورنمنٹ جب دیتی ہے بچوں کے دودھ کے پیسے ٹیکس کے کرنے والے، کیا کرتے ہیں، کیا کیا نہیں کرتے ہیں لوگ دین کے نام پر، بچوں کے نام پر، کیا کیا نہیں کرتے ہیں۔ یعنی ہم وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم حامل قرآن ہیں، ہم لوگ جو ہے نا دنیا کی وہ قوم ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اپنے جنت میں جانا ہے، اور اپنے اب اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں جو اگلی بات، یہ ساری تمہید میں نے کیوں باندھی کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جو یہ کر لے گا نا، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار، اللہ تعالیٰ صرف اس کے نکلنے کا رستہ نہیں نکالے گا، یعنی صرف اس کو مشکلات سے نہیں نکالے گا، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَرْزُقْهُ، اللہ تعالیٰ اس کو رزق بھی دے گا۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے نا، دین کا کام شروع کر دیا، اب میرے بچے کہاں سے کھائیں گے، اب میرے خرچے کہاں سے پورے ہوں گے، اب میرے بل کہاں سے پے ہوں گے، اب میرے بچوں کی تعلیم کا کیا ہوگا، اب میرے فلانے اس کا۔ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی سب سے پہلی بات یہ فرمائی کہ دیکھو تقوی اختیار کرو گے تو مشکلوں سے تو نکلو گے، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رزق کا بندوبست بھی کر دے گا۔ اور ہم جیسے بات کرتے ہیں کہ رزق کا مطلب صرف کھانا پینا نہیں ہوتا ہے، رزق جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی ہے وہ بھی رزق ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت دیا ہے وہ بھی رزق ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی بھی نعمتیں دی ہیں وہ سب رزق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی انتظام کر دے گا، اور کیسے کرے گا؟ وَيَرْزُقْهُ، کیسے کرے گا؟ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے انتظام کرے گا کہ جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگی۔
بھئی کسی کے وہم و گمان میں تھا کہ سمندر پھٹ سکتا ہے؟ کسی کے وہم و گمان میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سوچا بھی ہوگا کہ میرے جانے سے پہلے مدینہ میں ایک اتنا بڑا ریولوشن آ جائے گا کہ لوگ جو ہے درختوں پہ چڑھ چڑھ کے جو ہے نا انتظار کریں گے کہ کب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہاں پہ تشریف لے کر آئیں؟ آپ خود سوچیں کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا ہوگا کہ محض 23 سال کے عرصے میں، میں محض کہہ رہا ہوں 23 سال کچھ بھی نہیں، ہمیں امریکہ میں آئے ہوئے پتہ نہیں لوگوں کو جو ہے وہ 40 سال ہو چکے ہیں، محض 23 سال کے عرصے میں وہ جگہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے اندھیرے میں حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹا کے نکلنا پڑا کہ یہ لوگ مجھے قتل نہ کر دیں، وہاں پر وہ ایک فاتح کی حیثیت سے داخل ہوں گے، اور صرف فاتح کی حیثیت سے نہیں بلکہ فاتح کی حیثیت سے جا کے اس کے بعد کھلی معافی کا بھی اعلان۔ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں سے ذرائع مہیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کے لیے وہاں سے ذرائع پیدا کرتا ہے کہ جہاں سے انسان کی سوچ بھی جو ہے نا وہ نہیں، جہاں تک انسان کی سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا کیا اس کے بعد؟ سبحان اللہ، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ پر توکل۔ گویا تقوی کا کی پوائنٹ آ گیا ہمارے سامنے، کلیدی نقطہ۔ تقوی کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ پر یقین، پکا بھروسہ۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو متقی ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کا جاننے والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا خیال رکھنے والا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ یہی کہتا ہے اینڈ پہ کہ ٹھیک ہے پھر میں نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑا، میں تو وہ غلط نہیں کر سکتا جو تم کر رہے۔ تو جو توکل انسان اپنے اندر پیدا کر لیں، جو انسان اپنے اندر اللہ تعالیٰ کے لیے بھروسہ پیدا کر لیں، لیکن بات پھر وہیں پہ آ جاتی ہے کہ کیسے؟ اس کے لیے نا ہم ایک چیز سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، ایک انسان اپنے بچوں کے کھانے کا، پینے کا، رہنے کا، ہر چیز کا بندوبست کرتا ہے، اس کے پاس یہ تمام کام کرنے کے لیے کوئی لاجیکل جو ہے نا ریزننگ نہیں ہے، یعنی کہ کوئی لاجک موجود نہیں ہے کہ انسان ایسا کرے۔ ٹھیک ہے، ایک بچہ ہے، پیدا ہو گیا ہے، اب میں اس کے لیے کام بھی کروں، اسے کھلاؤں بھی، اسے پلاؤں بھی، بیمار ہو جائے تو ہاسپٹل بھی لے کے جاؤں، خرچہ بھی کروں، اس کو پڑھاؤں بھی، کیوں؟ کوئی لاجیکل ریزننگ نہیں۔ اسی طرح جو بچہ ایک باپ کی حیثیت سے مجھ پر یقین رکھتا ہے کہ میرا باپ ہر مشکل میں میری مدد کرے گا، اس کے پاس بھی کوئی لاجیکل ریزننگ نہیں ہے۔ کیا ریزننگ ہے اس کے پاس لاجیکل؟ میں باپ ہوں، آج ہوں کل مر گیا تو یہ لاجیکل ریزننگ کہیں نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو توکل والا معاملہ ہے، بھروسے والا معاملہ ہے، محبت والا معاملہ ہے، اس میں لاجیکل ریزننگ، مین ریزننگ کہیں نہیں ہے۔ اسی لیے اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کو بھی سمجھنا ہے تو ہمیں سب سے پہلے علم حاصل کرنا پڑے گا، ہمیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے بارے میں سیکھنا پڑے گا تاکہ ہمارے اندر وہ یقین پیدا ہو، ایک اولاد والا بھی اور ایک باپ والا بھی یا ماں والا بھی۔ علم کے بغیر وہ چیز نہیں سیکھ سکتا انسان، علم کے بغیر انسان کے اندر کوئی بھی علم کے بغیر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ پر جو توکل کرنے کا مادہ ہے وہ نہیں پیدا ہو سکتا۔ اور دین سیکھنا، ایمان سیکھنا، اس کے ذریعے سے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کی کہ اس کے ذریعے سے انسان کا تعلق پیدا ہوگا اللہ تعالیٰ سے، اور جو انسان کی دینی اور دنیاوی ذمہ داریاں ہیں وہ پوری ہوں گی۔ یار ایک سوال آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ترک کرنا جو ہے وہ آسان کام نہیں ہے، تو یہ چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے لیے کسی چیز کو ترک کر دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ اکبر، آیت ہی آگے چلتی ہے۔ جب کوئی چیز انسان اس لیے ترک کر دیتا ہے کہ میرے رب کا حکم ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں رزق بھی دے گا وہاں سے تمہارا جہاں سے گمان بھی نہیں ہے، فَهُوَ حَسْبُهُ، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی بھی ہو جائے گا۔ یہ ایک انسان کا ایمان ہونا چاہیے اس بات پر۔ میرا تو ہے، میں تو خیر ان تمام مراحل سے گزرا ہوں، میرا ذاتی تجربہ ہے یہ تمام چیزیں، لیکن یہاں پہ ذاتی تجربات جو ہیں وہ شیئر کرنے کا مقصد نہیں ہے، لیکن میں آپ کو اپنی پرسنل ایکسپیرینس پر اس بات کی 101%، 110% گارنٹی دے سکتا ہوں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اگر انسان اللہ کی رضا کے لیے کوئی چیز چھوڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس سے بہتر ذرائع فراہم کرے۔ ہم دور نہیں جاتے، اپنی مثال نہیں میں دیتا، ہم سب نے وہ جنید جمشید کا نام تو سنا ہے نا، وہ کتنا بڑا سنگر تھا، اس نے محض اللہ تعالیٰ کے لیے ترک کیا، گانا وغیرہ اس نے اس لیے چھوڑا نا، اوپر سے ایک دم نیچے آیا، اس نے کتنے آڈینس چھوڑے تھے کہ پتہ نہیں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں سے لوگ سنتے ہوں گے نا، انہوں نے چھوڑا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اسے اس کا بدل دیا تو کیا دیا؟
کہ لوگ اسی بلکہ شاید اس سے بھی بڑی تعداد میں لوگ جسے کہتے ہیں نا بے قرار رہتے تھے کہ کہاں ہے اس کا جانا، کہاں آنا ہے اس نے، ہم سننے جائیں، اس کی نعتیں کہاں پر چلنی ہیں. اس کے آپ یوٹیوب پہ ویوز دیکھیں، ملینز کی تعداد میں اس کے دینی جو ہیں اس کے ویوز. یہ تو ایک مثال ہے، ہم اس طرح کی کتنی ساری مثالیں بیان کر سکتے ہیں. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک انسان کی حیثیت سے ہمارے جو بچے ہم پہ توکل کرتے ہیں، ہم پہ بھروسہ کرتے ہیں، ہم اس کو توڑیں. تو وہ رب جو ہم سے کہیں زیادہ محبت کرتا ہے جتنی ہم اپنے بچوں سے کرتے ہیں. اس کی روایت ہے ایک بخاری اور مسلم کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، 99 اپنے پاس رکھے، 99 اپنے پاس رکھے، اور صرف ایک حصہ اس زمین پہ اتارا جو میرے اندر بھی ہے، آپ کے اندر بھی ہے، جانور کے اندر بھی ہے، چرند میں بھی ہے، پرند میں بھی ہے، کیڑے میں بھی، ہر چیز پہ اس کو اونلی 1%، ہر چیز کے اندر ہے اس 1% کا جو ہے نا ایک حصہ 1%، 99% سے 1% ہی سمجھ لیں. اور اس کی وجہ سے ایک اتنی چھوٹی سی مچھلی ہوتی ہے نا، اگر کوئی اس کے بھی بچے کو تنگ کرنے دے نا، وہ مچھلی بھی آ کے جو ہے نا اس بندے پہ اٹیک کرتی ہے، حالانکہ اسے پتا ہے کہ اتنا بڑا آدمی کیا کر لے گا. اگر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ایک کام کریں اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھول جائے، نہیں ہو سکتا. ٹیسٹ کرے گا اللہ تعالیٰ، یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرے آپ کی نیت، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ٹیسٹ کرے تاکہ آپ پکے ہو جائیں. اب دیکھیں نا، پھر ہم جنید جمشید کی مثال لیتے ہیں کہ وہ جتنی اونچائی سے نیچے آ گیا، بالکل اس کا جو بقول اس کا کہ وہ گھر بار بھی بک گیا، اس کے بعد اب اسے کس چیز کا ڈر ہے؟ یعنی اس سے نیچے کیا جائے گا؟ وہ سب کچھ تو بک گیا نا اللہ تعالیٰ کے لیے. جب اس نے سب کچھ چھوڑا تو اس کا ٹیسٹ اب اس سے نیچے تو نہیں جا سکتا تھا نا، اب اس کے بعد اس نے اوپر ہی جانا تھا. اسی طرح انسان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ جب تک وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ نہیں کرے گا نا، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت ہمیں اپنے رب کی، ہمارے رب کو ہماری ضرورت نہیں ہے. اور ایسے کروڑوں اربوں انسان ہیں جو آج دنیا میں ہیں، کروڑوں اربوں پہلے چلے گئے، کروڑوں اربوں بعد میں آنے والے ہیں. میری آپ کی اوقات کیا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ ہم کہیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں مجھے وہ چاہیے؟ نہیں، ہم وہ کریں گے جو ہمارے رب کو چاہیے، تاکہ ہمارا رب ہمیں وہ دے جو آخرت میں ہمارے لیے جو ہے نا سکون کا سامان بن جائے. یہاں پہ ایک اور چیز آ جائے گی، اس کی طرف میں جاتے ہیں. اب آگے ہم آتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ ہے وہ تقویٰ جو انسان کو حاصل کرنا ہے اس رمضان میں. یہ ہے وہ تقویٰ جس کے لیے ہم نے قرآن سے جڑنا ہے. یہ ہے وہ مقصد جو ہم نے قرآن کو سیکھ کر اور سمجھ کر حاصل کرنا. اور جب یہ ہوگا تو پھر ہیں اس رمضان کی برکات اس متقی کے لیے جو ان چیزوں کے لیے کوشش کر رہا ہے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بھی رمضان کے روزے رکھے اور جس نے بھی رمضان کا قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، تو اس کے جو ہے وہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگر اور پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو آپ یہ دیکھیں گے جو اللہ تعالیٰ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کا تقویٰ سے کتنا بڑا تعلق ہے. احتساب اور ایمان انسان کے اندر آ ہی نہیں سکتا، تقویٰ پیدا ہو ہی نہیں سکتا. احتساب کہ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے جہاں میں نے جانا ہے اور جہاں پہ میرے ساتھ جواب دہی ہونی ہے، وہ انسان کے اندر پیدا ہی نہیں ہو سکتا جب تک انسان اللہ تعالیٰ کے بارے میں سیکھے نہیں. اور یہاں پہ ایک اور چیز ہم دیکھیں گے، یہ پھر وہی بات ہے کہ باتیں تو بہت ہے، لیکن ضروری ہے اس چیز کو سمجھنا تاکہ ہم رمضان میں اپنا اچھے سے اچھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا کر سکیں. کہ ہمارے یہاں کتنے لوگ ہیں، وہ اللہ ڈر لگتا ہے، یہ بات کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، اللہ معاف فرمائے. ہمارے اندر یعنی کہ اندر کتنے لوگ ایسے موجود ہیں جنہیں واقعی اس چیز کا یقین ہے کہ مرنے کے بعد ان کا حساب ہوگا. ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، جب اس کی ماں سے کہتے کہ دیکھو سورج نیچے ہونے سے پہلے پہلے تم نے گھر آ جانا، اور جب وہ لیٹ ہو جاتا ہے نا تو پریشان ہو جاتا ہے، کہتا ہے آج تو ہو جانا ماما سے جو ہے نا، وہ ظاہری بات ہے، یا ڈنڈے ونڈے نہ پڑتے ہیں، یا گالیاں والیاں نہ پڑ دیں، یا پتہ نہیں مجھے گراؤنڈ ہی نہ کر دیں، میری فلانی چیزیں نہ بند کر دیں. ایسا احتساب، ایسی ذمہ داری کتنے مسلمانوں کے اندر ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں یہاں پر جو اعمال کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اس کا جواب مجھے اپنے رب کو دینا ہے. میں اپنے بچے سے جو سلوک کرتا ہوں اس کا جواب مجھے اپنے رب کو دینا ہے. میں اپنی بیوی سے جو سلوک کرتا ہوں اس کا جواب مجھے اپنے رب کو دینا ہے. میں اپنے والدین سے جو سلوک کرتا ہوں اس کا جواب مجھے اپنے رب کو دینا ہے. میرے بچوں کے جو بچے ہیں، وہ جو میں جو ان کے ساتھ سلوک کرتا ہوں، مجھے اس کا جواب اپنے رب کو دینا ہے. اگر میری والدہ مجھ سے خوش نہیں ہے، میرے والد صاحب مجھ سے خوش نہیں ہیں، میرے بچے مجھ سے خوش نہیں ہیں، میری بیوی مجھ سے خوش نہیں ہے، اور بہت سارے لوگ مجھ سے خوش، اگر اس کی کوئی دینی وجہ ہے تو پھر تو اور بات ہے کہ وہ جہاں پہ دین اور اس کا، لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی میرے جسے کہتے ہیں نا اخلاق کا مسئلہ ہے،
کوئی میری ایسی چیز کا مسئلہ ہے جو جس کو میں صحیح کر سکتا ہوں لیکن میں نہیں کرتا، تو پھر یہ نہ سوچے کہ وہاں پہ معافی ملے گی. معافی موفی کوئی نہیں دیتی. وہاں پہ پھر ایک ہاتھ دینا اور ایک ہاتھ لینا، اور دینا لینا بھی نیکیاں اور گناہ ہے. تو جو تقوی ہے نا، جو رمضان میں تقوی پیدا ہونا ہے نا، ہمیں اس چیز کی طرف کوشش کرنی ہے. اگر یہ چیز پیدا نہیں ہوگی تو میں آپ کو یہاں پر بیٹھے 10 اور رمضان کے فضائل کی حدیثیں سنا دوں گا، 10 اور رمضان کے برکات کی حدیثیں سنا دوں گا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. کوئی فائدہ نہیں ہونا. ہم نے سب نے سنا ہے نا کہ رمضان میں، سنا کیا ہے، بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو شیطانوں کو کیا کیا جاتا ہے؟ جکڑ دیا جاتا ہے، اور پھر جو ہے وہ دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، لوگوں کو اللہ تعالیٰ جوک در جنت میں داخل. یہ بہت ساری ایسی روایت مل جاتی ہیں نا. میں خود ہی نہیں وہ ساری جو ہے نا وہ کر رہا ہوں، کیا اسے کہتے ہیں، کوٹ کر رہا ہوں، کہ یہ ساری چیزیں ہم لوگ ہر رمضان میں سنتے ہیں لیکن اگلے رمضان تک بھول جاتے ہیں. یعنی کہ باقی جو 11 مہینے ہوتے ہیں اس میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان، جسے کہتے ہیں نا کہ فریش رہے، تازہ رہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ بنا رہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے آنے والی زندگی بدل جائے، ہم چاہتے ہیں کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں انشاءاللہ جگہ عطا فرمائے، تو یہ مہینہ ہے وہ جس کے ساتھ قرآن سے تعلق پیدا کریں. قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، بجائے پورا قرآن 1 2 3 4 بار پڑھنے کے آدھا قرآن پڑھ لیں، پونا قرآن پڑھ لیں، لیکن سمجھ کے پڑھیں. افلا یتدبرون القرآن، تدبر کریں، سمجھیں، سیکھیں. کم از کم انسان کے اندر اتنا شعور تو پیدا ہو کہ یہ قرآن کیا چیز ہے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا، جس کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عرب میں ایک تبدیلی پیدا کر دی، اور جس کے ذریعے سے پوری دنیا میں ایک تبدیلی پیدا کی جا سکتی ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے. اللہ تعالیٰ اس رمضان میں ہمیں قرآن کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس رمضان میں ہمارے لیے قرآن کو سیکھنا اور سکھانا آسان فرما دے. اللہ تعالیٰ اس رمضان کے بعد، اس رمضان میں اور اس رمضان کے بعد اس قرآن کو ہمارے دل کا نور بنا دے، ہمارے لیے ہدایت کا نور بنا دے، ہماری زندگی میں تبدیلی لے کے آنے والا ایک ایلیمنٹ بنا دے. ہماری باقی آنے والی زندگی میں جو ہے اس قرآن کو ایک راہ ہدایت بنا دے. ہمارے بچوں کے لیے اس قرآن کو راہ ہدایت بنا دے. ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے اللہ تعالیٰ اس قرآن کو راہ ہدایت بنا دے، اور ہم لوگوں کو اور ہمارے بچوں کو اپنے دین کی خدمت کے لیے اور اس قرآن کی خدمت کے لیے چن لے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.